أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے متعلق ہم نے پچھلی نشست میں آغاز کیا تھا اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ مبارکہ کے جو ابتدائی 4 رکوعات ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور ان رکوعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی قرآن کا خلاصہ ہے کہ جو پیش کیا۔ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ 2/3 قرآن ہے کہ جو مکی دور میں نازل ہوا ہے، وہ ایک بڑا حصہ ہے قرآن حکیم کا کہ جو مکی دور میں نازل ہوا، اس کا خلاصہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 رکوعات میں بیان کیا۔ ان 4 رکوعوں کے اعتبار سے بھی جو ابتدائی 2 رکوع اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے کہ جو پیش کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو توحید کی انقلابی دعوت کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب کبھی بھی انقلابی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں 3 گروہ ہیں کہ جو وجود میں آتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کرنے والا ہے، اور نہ صرف قبول کرنے والا بلکہ اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانے والا۔ اور تعبیر خاص کے اعتبار سے صحابہ کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ جنہوں نے توحید کے نظریے کو قبول کیا اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا گروہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے وہ کفار کا ہے، اور کفار کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس توحید کی انقلابی دعوت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے اور اس کی مخالفت میں اپنا تن من دھن سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جہنم وصال ہوئے۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے کہ آج بھی جب کبھی توحید کی انقلابی دعوت کھڑی ہوگی، توحید کی دعوت اور اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد ہوگی، تو آج بھی اسی اعتبار سے 3 گروہ ہیں کہ جو وجود میں آئیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اس کو قبول کرے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ جس طرح آج ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ توحید اور اسلام کے نظریے کے خلاف لوگ ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں، اپنا سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، زندگی بھی لگا رہے ہیں، جان کا قربان کر رہے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں پیش کیا ہے، اور اس کی تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے کھول کر بیان کی۔ 13 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا۔ یہ تیسرا گروہ منافق قرار پایا تھا۔ اس اعتبار سے ہم نے یہ بات عرض کی گئی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اصل میں مفاد پرست گروہ کا ٹولہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا میں مفادات ان کو زیادہ پسند ہیں بمقابلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا۔ کچھ منافقانہ کردار ہمارے سامنے یہاں پر اس کی وضاحت آئی گی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی بھی مثال پیش کی ہے اور منافقین کی بھی مثال پیش کی ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے پیش کیا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پر کمی کہاں نظر آ رہی ہے؟ یہاں پر کمی ایمان پر رسالت کے اندر ہے کہ جو نظر آ رہی ہے۔ اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے، لیکن رسالت کے اندر ان کی کمی ہے کہ جو نظر آئی۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ نہیں ہے ایمان لانے والے، گویا وہ بظاہر تو ایمان کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں لیکن اصل میں ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر ایک وضاحت اور سمجھ لیجیے، اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی قرآن حکیم کے اندر منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو 2 بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر آ جایا کرتی ہیں فوری طور پر، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 منافقین کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے منافق کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے۔ گویا منافقین گویا مدینہ ہی میں تھے اور آج منافقین کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں،
تو گویا قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماضی کے کچھ قصے ہیں کہ جو سنا رہا ہے، ماضی کی کچھ باتیں ہیں کہ جو بیان کر رہا ہے، اس کا آج ہماری زندگی سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جب منافق کا تذکر آتا ہے تو اہل ایمان کے ذہن کے اندر یہ بات یقیناً آ جایا کرتی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ منافق پیدائشی منافق نہیں ہوتا، بلکہ نفاق اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قبول تو کرتا ہے، وہ اسلام کو مانتا ہے، لیکن جب اب اسلام کے تقاضے اس کے سامنے آتے ہیں، عملی تقاضے، کہ جہاں پر یقیناً اس میں وقت بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی کھپانی ہے، مال بھی لگانا ہے اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، تو اب جب عملی تقاضے اس کے سامنے آتے ہیں تو اب اس کے قدم رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مفادات تو دنیا کے ساتھ ہیں، وہ مال سے محبت کرنے والا ہے، وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے اوقات کار سے محبت کرنے والا ہے، تو اب ان چیزوں کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ عملی زندگی کے اندر قبول تو کر لیتا ہے لیکن قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو یہ ہے وہ نفاق کی طرف کے جو جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح شاعر کہتے ہیں نا، تپتی راہیں مجھے پکارے، دامن پکڑے چھاؤں بنیری۔ اب یہ جو راہیں ہیں یہ یقیناً اس کے اندر مصیبتیں ہیں، اس کے اندر مسائل ہیں، اس کے اندر قربانیاں ہیں۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ نفاق کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ چوری وہی ہوتی ہے کہ جہاں پر دولت ہو، جہاں دولت نہ ہو وہاں چوری کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جہاں قیمتی شے موجود ہوتی ہے وہیں ڈر ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے۔ تو جہاں پر ایمان ہوتا ہے، جس دل میں ایمان ہوتا ہے، وہیں اصل میں نفاق کا ڈر ہوتا ہے کہ وہاں سے ایمان کا چور یعنی شیطان، وہ نفاق ہے کہ جو پیدا کر دے اور اس ایمان کو لوٹ کر لے جائے۔ تو نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ اور ڈر کس کو ہونا چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، یہ شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس ایمان کو نکال کر نفاق ہے کہ جو اس کی جگہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یا یوں کہا جائے کہ یہ جو منافقین کا تذکرہ ہے اس کو ہمیں کان کھول کر سننا چاہیے اور اپنے معاملات، اپنے اعمال اور اپنے نظریات کے اس اعتبار سے بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اقرار تو کرتے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ یقین ابھی ان کے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان کو کہ جو ایمان لائیں۔ اب یہ اللہ کا تبصرہ ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے وہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان کو کہ جو ایمان لائیں۔ یہاں سے ایک اور نقطہ آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان سے تو ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ تو اڑتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس کو سارے دلوں کا حال معلوم ہے، جو علیم بذات الصدور ہے اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لوگوں کے ڈر سے وہ لبادہ اڑے ہوئے اہل ایمان کا۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ فریب نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رہے۔ اصل میں وہ اللہ کو یا اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اس کا شعور رکھنے والے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ وزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے بیماری کے اندر۔ اللہ نے نفاق کو بیماری قرار دیا۔ اس اعتبار سے ہمارے استاد سمجھایا کرتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ کوئی پسند نہیں کرتا یا کوئی خوشی سے قبول نہیں کرتا، یہ بیماری لگ جایا کرتی ہے، یہ بیماری لگ جایا کرتی ہے۔ گویا بیماری کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو اختیار کرنی چاہیے، اس کے لگنے سے پہلے اس کی پریکاشنز ہیں کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے۔
تو نفاق بھی اسی طرح بیماری ہے. اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماری لگ نہ جائے. اللہ نے اس کو دل کی ایک بیماری قرار دیا کہ جو دل میں زنگ کی مانند لگتی ہے اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے. مزید اللہ نے بیان فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. گویا نفاق کے لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو علامت بیان کی وہ کیا ہے؟ جھوٹ. اور حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ منافقین کے اعتبار سے 3 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے. اب منافق جو ہے وہ بظاہر تو اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، تو بظاہر باتیں تو بڑی اچھی کرے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، دھوکہ دینے کی لوگوں کو کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو دھوکہ دینا یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ دوسرا بس ہے کہ جو اللہ نے منافقین کا بیان کیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین پہ فساد نہ مچاؤ، اب اس سے یہاں پر فساد کو سمجھنا ضروری ہے کہ فساد اصل میں کیا شے ہے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ، یعنی انسانوں کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی میں آ جاؤ. ایک الفاظ میں، ایک جملے میں اگر اسلام کو بیان کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. بندوں کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو، اپنے وجود کو، اپنے معاملات کو، اپنے نظام کو، چاہے ذاتی اعتبار سے ہو، انفرادی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے، تمام کا تمام اللہ کے حوالے کر دینا. یہ تھی دعوت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دعوت میں روڑے اٹکانے والے، اس دعوت میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے اور اللہ کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی غلامی میں دینا، یہ ہے اصل میں فساد، یا اللہ کی بندگی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ہے اصل میں فساد. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، گویا اللہ کے احکامات کے برخلاف کام نہ کرو، یا جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو تنگ نہ کرو، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کرو، ان کے حالات خراب نہ کرو، معاشرے کے حالات خراب نہ کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ان کے اعتبار سے یہ کمپرومائز اصلاح ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی بھی بات مانو، اللہ کی بھی بات مانو. اب اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے اور لوگوں کو ناراض کر دیا جائے. تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنا کر لوگوں کو بھی خوش کرو اور اللہ کی بھی مانو. یہ وہ اصل میں اصلاح کا پہلو ہے کہ جب وہ پیش کیا کرتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں. گویا باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول. یہ اصلاح کے اعتبار سے باطل کی کچھ باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور فلسفہ کیا ہے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ اصلاح کر لو، کچھ اس کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو، چلو اس طرح زندگی گزر جائے گی. اللہ نے بیان فرمایا نہیں، بلکہ یہ فساد کرنے والے اور اس کا شعور نہیں رکھتے. گویا اللہ کے احکامات میں کمپرومائز کرنا، اللہ کے احکامات میں لوگوں کے احکامات کو شامل کرنا، یقیناً یہ فساد ہے. اور اللہ نے بیان فرمایا یہ اس کو شعور رکھنے والے نہیں ہیں. مزید اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے دوسرے لوگ. اب کن سے کہا جا رہا ہے؟ منافقین سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے دوسرے لوگ. کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں ڈبو دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ ایمان لاؤ اہل صحابہ کی طرح، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے ایمان لائے یہ بے وقوف لوگ. معاذ اللہ،
اب یہ دیکھیں دنیا دار سوچ ہے، بالکل ٹپیکل دنیا دار سوچ، اور وہ کیا ہے؟ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، نہ اپنے حال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مستقبل کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے فیوچر کو سیو کرتے ہیں، نہ فیوچر کو ساؤنڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ اپنی دنیا اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو گئے، یہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی نگاہ میں یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کر رہے؟ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ نے بیان کیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہنے لگے کہ ہم معاذ اللہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے کہ جو اپنی پرواہ نہیں کرتے مستقبل کی، اپنے حال کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کی طرح ایمان لائے۔ الا سن لو، اللہ کا جواب ہے انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ گویا منافقین ہیں کہ جو بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، چند ٹکوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کے لیے آخرت کی نعمتوں کو قربان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیسی بے وقوفی کا سودا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دنیا کا ٹنوں سونا بھی جنت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ٹنوں سونا اس کو مل جائے لیکن جنت کا ذرہ بھی اس کے پر اگر حرام ہو گیا تو وہ گھاٹے کا سودا ہے کہ جو کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا یہی لوگ اصل میں بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب بھی وہ ملتے ہیں ان سے کہ جو ایمان لائے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یہاں پر بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعوری منافق کا تذکرہ کیا ہے۔ اب منافقین کے اعتبار سے بھی دو کیٹیگریز ہیں، نمبر ایک شعوری منافق اور نمبر دو غیر شعوری منافق۔ شعوری منافق اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے اسلام کا لبادہ اڑے لیکن کبھی اسلام کو دل سے قبول کرنے والا نہ ہو، اسلام کو قبول تو نہیں کیا لیکن دھوکہ دینے کے لیے اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ شعوری منافق ہے۔ لیکن جو شعور کے ساتھ داخل ہوا دین اسلام میں لیکن جب تقاضے آئے تو قدم پیچھے ہٹنے لگے، یہ غیر شعوری منافق ہے۔ گویا دھوکہ دینے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن وہ اس قربانیوں کو یا عملی تقاضوں کو قبول نہ کر سکا، یہ غیر شعوری منافق ہے۔ یہاں پر شعوری منافقین کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا، جب بھی وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے، اب یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اپنے سرداروں سے، یہود سے، دشمنوں سے، ان سے جب وہ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو صرف اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ گویا وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے یہود کی صورت میں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب اپنی نجی محافل کے اندر ہوتے تو کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بدلہ لیتے ہیں مذاق اڑانے کا ان سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس سرکشی کے اندر ڈھیل دے رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو کچھ فائدہ نہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ گویا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کا سودا کرنے والے ہیں، انتہائی بے وقوف تجارت کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی عارضی لذات کو تو حاصل کیا لیکن ابد الآباد نعمتوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ یہ ہے وہ ان کا معاملہ کہ جو اللہ نے پیش کیا۔ اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں اللہ نے دو مثالیں ہیں کہ جو بیان کی ہیں۔ پہلی مثال کفار کے اعتبار سے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کا حال یہ ہے کہ جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا آگ نے اس کے ماحول کو، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور یعنی بینائی کو، وترکہم فی الظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون،
وہ نہیں دیکھ رہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظلم اور نافرمانی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کوئی ہدایت کو دیکھنا چاہے بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ نے بیان کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا تو آپ کو راہ ہدایت عطا فرما دی۔ گویا ابھی معلوم نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے، ابھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، ابھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا نور کیا ہے۔ گویا وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جو موجود تھا، جبکہ بینائی موجود تھی لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ ہدایت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، ہدایت کا نور عطا فرمایا اور ماحول کو روشن کر دیا۔ لیکن کسی شے کو دیکھنے کے لیے انسان کے دو نور کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر ایک خارج یعنی باہر بھی روشنی ہو، اور نمبر دو اس کی اپنی آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نور بھی ختم ہو جائے تو انسان کو پھر حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ اپنی بینائی تو صحیح ہو لیکن باہر بالکل بلیک آؤٹ ہو تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر باہر لائٹ روشن کر دی جائے لیکن اپنی نور چلا جائے، اپنی بینائی چلی جائے، تب بھی نظر نہیں آتا۔ تو کفار کا معاملہ یہ تھا کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا تب نبی رحمت علیہ السلام ہدایت کا نور بن کر آئے اور انہوں نے خارج کو روشن کر دیا، لیکن انہوں نے ہدایت کو ماننے سے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ اللہ نے ان کی بات، ان کی سماعت ہے یا اس کا نور ہے کہ جس کو اللہ نے سلب کر لیا۔ اب خارج میں نور آ جانے کے بعد، روشنی آ جانے کے بعد بھی ان کو ہدایت کا پیغام ہے کہ جو نظر نہیں آیا، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے کفار کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، اللہ نے ان کی بصیرت کو سلب کر لیا، اللہ نے ان کی سماعت کو سلب کر لیا، اللہ نے ان کی گویائی کو سلب کر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اور اب ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہے کہ جو واپس لے لیا گیا۔ دوسری مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی پیش کی، او کصیب من السماء، یا برسنے والی بارش کی طرح آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں ہے اندھیرے اور گرج اور چمک۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو اندھیرا بھی ہوتا ہے بادل آ جانے کی وجہ سے، گرج چمک بھی ہوا کرتی ہے، کڑک بھی ہوا کرتی ہے، شور بھی ہوا کرتا ہے، تو تمام کیفیات ہیں کہ جو ہوا کرتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق، وہ ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیر لینے والا ہے کافروں کو۔ کیا مطلب ہے کہ جب بجلی کی کڑک آتی ہے تو ان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اور جب موت سامنے نظر آتی ہے تو وہ موت سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتے۔ ان کے دلوں کے اندر تو حب دنیا موجود ہے، حب جاں موجود ہے، حب مال موجود ہے، وہ جان مال دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے مثال پیش کی کہ جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو ان کو موت نظر آتی ہے، اور اس موت کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر وہ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ یعنی جب عملی تقاضے آتے ہیں اور بظاہر جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا مال جاتا ہوا نظر آتا ہے تو اب ان کے قدم ہیں کہ جو رک جاتے ہیں اور ان تقاضوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک مٹا دے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور بینائی، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے کفار کی طرح ان کی بینائی سلب نہیں کی ہے، ابھی ان کو موقع دیا ہوا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے، تھوڑی روشنی نظر آتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے ان کے قدم رک جاتے ہیں، جس کو معافرتاً کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ
करवा कड़वा थू थू। गोया जब हालात मवाफिक हो, रोशनी हो, बेहतरीन हो, माल भी नहीं जा रहा, जान भी नहीं जा रही, कोई तकाजा भी नहीं है, कोई कुर्बानी भी नहीं है, हाँ ठंडे ठंडे काम करना है तो उसके लिए फतेहा तैयार हो जाती हैं। लेकिन जहां पर कुछ कुर्बानी का तकाजा आ जाए, कुछ अपना माल भी देना हो, जान भी देना हो, वक्त भी देना हो, तो वहां पर उनके कदम है कि जो रुक जाया करते हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने उनके ऊपर करम किया, अल्लाह ने अभी उनकी बीनाई सर नहीं की है, उनके पास अभी मोहलत है, वो तौबा कर लें और ईमान की तरफ लौट आए तो अल्लाह उनके लिए आगे आसानी है कि जो पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें निफाक से महफूज फरमाए। ये भी बड़ी अहम बात है, अहले ईमान का तस्करा 5 आयत के अंदर आया, कुफार का तस्करा 2 आयत के अंदर आया और मुनाफिकीन की तफसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 13 आयत के अंदर बयान की है। गोया इसके अंदर भी हिकमत मौजूद है कि अल्लाह हमें निफाक की तरफ मुतवज्जा करना चाहता है कि हम अपने आप को महफूज रखें, वरना गाड़ी चढ़ाई ऊंचाई पर चढ़ाना जितना मुश्किल होता है, उसके बंद हो जाने के बाद उसका वापस पीछे आ जाना उतना ही खतरनाक और आसान हो जाया करता है। तो अल्लाह हमें ईमान की चढ़ाई पर चढ़ा कर रखे और निफाक के ढलान से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। उसके बाद तीसरे रुकू का आगाज हो रहा है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम की अज़मत और दावत का तज़किरा है कि जो पेश किया है। यहाँ पर आगाज होता है या अय्युहन नास से, और ये भी इल्मी नुक्ता है, और वो क्या है कि जितना मक्की कुरान है, मक्की दौर के अंदर जितना कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर कहीं हमें ये सीगा नजर नहीं आता या अय्युहन नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू। गोया अल्लाह ने बाज़ाब्ता मुखातब करके मुसलमानों को या इंसानों को खिताब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातब किया, उनको अहकामात दिए और उनके जरिए इंसानों को मुतवज्जा किया। लेकिन ये पहला मौका है, यानी 13 बरस मक्की दौर और 2 बरस मदनी दौर, 15 साल बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब पहला खिताब है बाज़ाब्ता के जो अहले ईमान या इंसानों को अल्लाह ने मुखातब किया है। अल्लाह ने बयान फरमाया या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम, ए इंसानों अपने रब की बंदगी करो, अल्लज़ी खलक़कुम, वो कि जिसने तुम्हें पैदा किया। जैसे ये बात अर्ज की गई थी कि यहाँ पर अब मक्की कुरान का खुलासा पेश किया जा रहा है, तो दावत का निचोड़ है कि जो अल्लाह पेश कर रहा है, ए इंसानों अपने रब की बंदगी करो। वो रब कौन है कि जो तुम्हें पैदा करने वाला है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको भी कि जो तुमसे पहले थे, यानी ना सिर्फ तुम्हारा खालिक और मालिक है बल्कि तुमसे पहले आने वालों का भी खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको उसकी नाफरमानी से और उसके अजाब से, या दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने से बच सको, इसलिए अपने रब की बंदगी करो। ये कुरान असल में इंसानों को दुनिया में जिंदगी के उसूल सिखाने के लिए आया है। ये तो आज हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुरान को महज मुर्दों के बख्शने की किताब समझ लिया, जबकि ये जिंदों को जिंदगी सिखाने के लिए आया है, ये जिंदों को जिंदगी के उसूल बताने के लिए आया है, ये जिंदों को कामयाबी की राहें बताने के लिए आया है। मरने वाला तो चला गया अपने मामलात करके, हाँ अब जो उसके पीछे हैं वो उसके लिए या तो सवाबे जारियां हैं या उसके लिए अज़ाबे जारिया बनने वाले हैं, लेकिन उसका अपना अमल खत्म हो गया। ये कुरान तो जिंदों को मुखातब करता है और उनको रहनुमाई अता करता है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इस कुरान की बंदगी, इस कुरान के अहकामात को मानो, अल्लाह की बंदगी करो ताकि तुम बच सको अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाफरमानी से और दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने से। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, मजीद अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना, वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को छत, वअनज़ला मिनस समाइ माआ, और बरसाया आसमान से पानी, फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फिर निकाले उसके जरिए फल जो रिस्क है तुम्हारे लिए। फला तजअलु लिल्लाहि अंदादा, बस ना ठहराओ अल्लाह के साथ किसी को शरीक, वअंतुम तअलमून, जबकि तुम जानते हो। अब यहाँ पर अल्लाह ने कुछ अपने एहसानात का तज़किरा किया, क्यों अल्लाह की बंदगी की जाए।
اللہ کو کیوں رب مانا جائے، اللہ کی باتیں کیوں مانی جائیں؟ اللہ نے بیان فرمایا اسی نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اسی نے تمہارے اوپر آسمان کو چھت بنایا، اس نے تمہیں رزق عطا کیا، زمین سے بھی رزق عطا کیا، پانی بھی اس نے برسایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو تمہارا پالن نہار ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تنہا مالک ہے، وہ تنہا رازق ہے، وہ تنہا رب ہے، وہ تنہا پالن نہار ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ودیعت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک، وہ تنہا رب ہے۔ تم دنیا کے اندر آ کے جو دوسروں کو رب بناتے ہو، یہ غیر فطری طرز عمل ہے، یہ تمہاری شعور اور یہ تمہاری فطرت کے خلاف عمل ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ اگر تعصبات سے پاک ہو کر ایک رب کو ماننے والے بن جاؤ تو یہ اصل میں دل کی پکار ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ ایک ہی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر مشرکین بھی تو کہا کرتے تھے نا، مکے کے اندر اللہ نے بیان کیا تمہیں رزق دینے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو تم مانتے ہو کہ جب اللہ پیدا کرنے والا ہے، تم مانتے ہو کہ جب اللہ رزق دینے والا ہے، تو کیوں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اس کی طرف یہاں پر اللہ نے متوجہ کیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ آ رہا ہے اور رسالت کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یعنی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک سورت اس جیسی۔ اب یہاں پر بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک چیلنج ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیا ہے۔ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ اوپن چیلنج ہے جو قرآن میں بیان ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، جس طرح مشرکین کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کسی اور سے لکھوا کر لے آئے، معاذ اللہ آپ کسی اور کی باتیں ہیں کہ جو بیان کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اور اس ایک سورت سے ملتی جلتی بھی کوئی سورت ہے کہ تو لے کر آ جاؤ۔ یہ تو بڑا ہلکا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کے اعتبار سے، ورنہ قرآن کے اندر سورہ طور میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن جیسی کوئی شے تو لے کر آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کیا قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اور قرآن جیسی کوئی شے لے کر آؤ۔ یہ عرب اپنے آپ کو بڑا ترم خاں سمجھتے تھے، اپنے شاعری کے اندر اپنے آپ کو بڑا باکمال سمجھتے تھے، اور غیر عرب کو یہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کہتے ہیں جس کو بولنا نہ آتا ہو، جو گونگا ہو، یہ ان کو غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، یعنی ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ اصل تو ان کے پاس فصاحت ہے، اصل تو ان کے پاس بلاغت ہے۔ تو اللہ نے کہا اتنی فصاحت اور بلاغت لے کر بیٹھے ہوئے ہو تو جاؤ ذرا قرآن سے ملتی جلتی کوئی شے لے کر آ جاؤ۔ پھر سورہ ہود میں اللہ نے بیان فرمایا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی 10 صورتیں ہی ذرا بنا کر لے کر آ جاؤ، 10 صورتیں بنا کر لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ نے سورہ یونس میں اس چیلنج کو اور ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک صورت ہی بنا کر لے کر آ جاؤ۔ ایک صورت سورہ عصر بھی تو ہے نا، محض 3 آیات پر مشتمل، اس کی ایک صورت بنا کر لے کر آ جاؤ۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی شے ہی لے کر آ جاؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اچھا تم اکیلے نہیں بلکہ اللہ نے بیان کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگار کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ گویا تنہا نہیں، تم تو ایک محمد پر الزام لگا رہے ہو نا، تم اپنے سارے چاہنے والوں کو جمع کر لو، تم اپنے سارے شعراء کو جمع کر لو، تم اپنے سارے ادیبوں کو جمع کر لو اور سارے مل کر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی شے ذرا لے کر تو آؤ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ کا جواب سنیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کبھی ایسا تم کر سکو گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز۔
پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی تم ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ گویا اللہ نے یہاں پر چیلنج کیا ہے۔ اچھا، اس چیلنج کا ایک انداز تو ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انہوں نے انکار کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر معاذ اللہ لے کر آ گئے تو ہم اس کو کیوں مانیں، یہ ایک معاملہ تھا کفار کا کہ جو پیش کیا گیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی کوئی کلام لے کر آ جاؤ اگر تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک پیغام ہے، اور وہ کیا ہے؟ آج ہمارے لیے اس کے اندر چیلنج یہ ہے کہ آج ہم اس کو اللہ کا کلام ماننے سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن آج ہم کس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آج یہ قرآن امپلیمنٹیبل نہیں ہے، آج کے حالات کے اعتبار سے اس کو باعمل نہیں بنایا جا سکتا، آج کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اپنی زندگی قرآن کے اصول کے مطابق ہم نہیں ڈھال سکتے۔ وہ آج اس اعتبار سے ہمارے دلوں کے اندر شکوک موجود ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن کی تعلیمات کو بھئی نہیں ویسے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تم شریعت کے نظام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ ذرا شریعت کے مطابق کوئی نظام تو لے کر آؤ۔ پھر ہم نے کوشش کی، کبھی ہم کوئی نظام لے کر آئے، کبھی ہم کوئی نظام لے کر آئے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نظام لے کر آئے آج وہ سارے نظام معاشرے کے اندر ریجیکٹ کر دیے۔ آج اس کی خباثتیں اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، آج اس کی خباثتیں اور نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کتنے نظام تو ایسے ہیں کہ جو آج دنیا سے ختم ہو چکے۔ یہ انسان اللہ کے کلام کے مقابلے میں نظام لے کر آیا تھا، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں انسان احکامات لے کر آتا ہے، انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آج یہ چیلنج ہمارے لیے بھی ہے، جہاں اس قرآن کو ماننے کے لیے چیلنج ہے وہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ نے یہ چیلنج کھول کر رکھا ہوا ہے قیامت تک انسانوں کے لیے کہ اگر اس قرآن کو چھوڑ کر تم کوئی اور نظام لے کر آؤ گے، تم کوئی اور احکامات لے کر آؤ گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، منہ کی کھاؤ گے، لیکن تم نامراد ہو جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ چیلنج کھول کر بیان کر دیا، جاؤ اور اپنے شرکاء کو بھی لے کر آ جاؤ، اپنے مددگاروں کو بھی لے کر آ جاؤ، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی ایسا نہیں کر سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شے لے کر آ جاؤ تو یہ اپنے آپ کو تیار رکھو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے۔ اعدت للکافرین، وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، ان کے برخلاف جو اہل ایمان ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت دے دیجئے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ وہ صرف ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ صرف اقرار کرنے والے نہیں تھے، اقرار کرنے والے تو ہم سمجھ کر آگے وہ منافقین، ان کا عمل نہیں تھا لیکن اقرار موجود تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ عامل الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں، ان لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے پھلوں والا رزق، قالوا تو وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لایا جائے گا ملتا جلتا رزق۔ اب یہاں پر اللہ نے ایمان بالآخرت کے اعتبار سے ایک اشارہ کیا ہے کہ کل جنت کے اندر اللہ جو ہمیں رزق عطا فرمائے گا وہ دنیا سے ملتا جلتا ہوگا، مانوس ہوگا انسانوں سے۔ کوئی نئی چیز اس کے سامنے آ جائے تو انسان کے لیے ذرا ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، انسان کے لیے جھجک ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی کوئی نیا پھل یا کوئی نئی سبزی انسان کے سامنے رکھ دی جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو کھانا۔ تو اللہ وہ ملتا جلتا ہی دے گا لیکن وہ ویسا نہ ہوگا جیسا دنیا کے اندر وہ کھایا کرتا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں ہوں گی ان کی پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ یہ ہے وہ بنیادی باتیں کہ جو اس ابتدائی آیات کے اندر ہمارے سامنے آ رہی، بنیادی اور اہم ترین باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا، بے شک اللہ عار نہیں فرماتا بیان کرے کوئی مثال کے جو مچھر کی ہو۔
اب ایک مسئلہ ہوا، اور وہ کیا؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے نمل کا تذکرہ کیا، چوٹی کو نمل کہتے ہیں. اسی طرح عنکبوت، سورہ عنکبوت ہے، پوری مکڑی کا تذکرہ کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نحل یعنی شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا. تو یہ جو منافقین تھے، کفار تھے، یہود تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ کیسا کلام ہے اللہ کا؟ اللہ یہاں پر چونٹی کی کبھی بات کرتا ہے، کبھی مکھی کی بات کرتا ہے، کبھی مچھر کی بات کرتا ہے، کبھی مکڑی کی بات کرتا ہے. اتنا بڑا اللہ اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اللہ نے بیان فرمایا اللہ آر نہیں کھاتا ان مثالوں سے کہ جو کچھ پیش کی جا رہی ہے. فما فوقها، یا یہ اس سے بھی حقیر اور کمتر ہو. اب جو شے جیسی ہوگی اس کے لیے ویسے مثال پیش کی جائے گی نا. جس طرح اللہ نے مکڑی کا تذکرہ کیا مشرکین کے ایمان کے اعتبار سے، کہ جس طرح مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہے، اسی طرح مشرکین کا جو عقیدہ ہے وہ بھی کمزور ہے کہ ذرا ہوا چلے اور وہ اڑ جائے. اب جیسا عمل ہوگا اس کے لیے ویسے مثال پیش کی جائے گی نا. تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ نہیں گھبراتا ان مثالوں سے کہ جو پیش کی جا رہی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ ان کو پریشان کرنے والی شے نہیں. اب یہ جو فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ نے بیان کیا جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے اللہ ان کی مثالوں کے ذریعے. اللہ یہ مثالیں بیان کر کے کیا چیز بیان کرنا چاہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سو کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو اور نافرمانوں کو. اب یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے اس اعتبار سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑی گمراہی پائی جاتی ہے. اس کو بڑا مس کوٹ کیا جاتا ہے. کیا؟ اللہ خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے قرآن سے دور رہو بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں نا یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اس قرآن سے دور رہو. قرآن پڑھو گے، قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، اللہ تو دعوت دیتا ہے سورہ قمر میں 4 مرتبہ، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا. اسی طرح اللہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کرتا ہے اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن تو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. یہ بھی تو قرآن کہتا ہے. پھر یہ بھی تو قرآن سورہ شورى میں کہتا ہے اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے، چاہتا ہے جن کو ہدایت دیتا ہے، اور اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اللہ سورہ عنکبوت میں یہ بھی تو کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی میری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستے ہے کہ جس کو آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اللہ یہ بھی تو کہتا ہے ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف فاسقوں کو، صرف فاسقوں کو. بہترین کھانا ہو، اگر بہترین کھانا، ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل صحت مند ہے، وہ اگر وہ کھانا کھائے گا، مثال کے طور پہ آم کی مثال لے لیں. عام ڈاکٹر آج ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ آم کھائیں، طاقت پیدا کرے گا، آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرے گا. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کو پہلے سے جس کا پیٹ خراب ہو، جس کو موشن ہو، اب وہ اگر آم کھائے گا تو اس کی اس بیماری میں یہ اور اضافہ کرے گا. تو یہ مسئلہ آم کا تو نہیں ہے، یہ تو مسئلہ اس کے اپنے نظام کا ہے کہ اس کا نظام خراب ہے. تو وہ آم کی جو انرجی دیتا ہے وہ اس کے لیے اور گمراہی کا سبب بن جائے گا اور بیماری کا سبب بن جائے گا. تو اسی طرح وہ انسان کی جس کے اپنے اندر گمراہی موجود ہو، جس کے اپنے اندر ٹیڑھ موجود ہو، جس کے اپنے اندر فسق موجود ہو، یہ قرآن اس کی اس گمراہی میں اور اضافہ کر دیتا ہے. جبکہ قرآن بیان کرتا ہے یہ تو ھدی للمتقین، جبکہ قرآن بیان کرتا ہے یہ تو ھدی للناس ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ تو کھلی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بینات. اور فاسق کون ہے؟ اللہ بیان کرتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ سے کی ہوئی عہد کو اپنے پختہ کرنے کے بعد، یعنی وہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. ہم نے بھی تو اللہ سے عہد کیے ہوئے نا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سارے عہد ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے کیے۔ یہ فاسق لوگ کون ہیں، یہ گمراہ لوگ کون ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُعْصَلَ، اور کاٹ ڈالتے ان رشتوں کو حکم دیا ہے اللہ نے جن کے بارے میں کہ انہیں جوڑا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ قرابت داروں کو، صالحین سے، نیک لوگوں سے اپنے تعلق کو توڑتے ہیں۔ جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا یہ اس سے اپنے تعلق کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے قرابت داروں سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا نا، اللہ نے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا حکم دیا نا، یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ اللہ نے نیک لوگوں سے جڑنے کا حکم دیا، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یہ نیک لوگوں سے اپنے تعلق کو توڑتے ہیں، نافرمانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، گمراہی کی راہ کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور تیسرا بار اللہ نے بیان فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور فساد کے بارے میں ہم سمجھ کر آ چکے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ گویا اللہ نے بیان فرمایا کن لوگوں کے لیے یہ قرآن گمراہی ہے۔ نمبر 1 کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جو نیک لوگ قرابت داروں کی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور نمبر 3 جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویا شروع میں تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا۔ گویا 2 موتیں اور 2 زندگی کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ کر رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل کو ہم سمجھیں گے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، تو انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا 7 آسمانوں کی شکل میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ اس نے لوگوں کے لیے بنایا، یہ جہاں ہے تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے، جو کچھ اس زمین پر ہے سارا اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ کبھی ہم نے تصور کیا، کبھی انسان تصور کرے یہ سورج نکلتا ہے میرے لیے تاکہ مجھے حرارت ملے، تاکہ میری غذا کا انتظام ہو، میری زندگی کا انتظام ہو، یہ چاند آتا ہے میرے لیے تاکہ رات ہو، میرے لیے سونے کا انتظام ہو، یہ ہوا چلائی اللہ نے میرے لیے، یہ پانی برسایا اللہ نے میرے لیے، یہ جانور اگائے، جانور پیدا کیے اللہ نے میرے لیے، اور یہ فصلیں اگائی اللہ نے میرے لیے۔ یہ اللہ نے پورا کارخانہ سجایا میرے لیے تاکہ میں دنیا میں زندگی گزار سکوں، اور اگر یہ نہ ہو تو میری زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اس آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محافل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم میں اضافہ نہیں، اس محافل کی مقصد بنیادی طور پر علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تذکیر اور یاد دہانی ہے۔ اللہ ہمیں متوجہ کرے قرآن حکیم کی طرف، اپنے پیغام کی طرف۔ ابتدا میں بھی یہ بات آئی تھی، یہ تذکیری نشست ہے، ریکال، ریپیٹیشن، اعادہ، یاد دہانی کی نشست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اصل یاد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقصد بندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔